अस्सलाम वालेकुम रहमत llahi व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपसे अर्ज़ की थी कि कुछ जब से ये राब्ता एक शुरू हुआ है, एक सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात, ऐसी कहानियाँ, ऐसे तजर्बात सामने आ रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए। ये आप देख रहे हैं कि एक बुलडॉग आपको नज़र आ रहा होगा इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है ही इसके ऊपर। अच्छा, स्टोरी ही इस बुलडॉग की है यहाँ पर। ये कुछ नया नहीं है हमारी। नया, बहुत नया है। आपकी दुआओं से आज तक नहीं हुआ ये कि जी इस बुलडॉग को मखलूक नज़र आती है इस एरिया में। अच्छा। इनके मालिक वडेरे हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े ज़मींदार हैं, और ये वो देख लेता है जो आम इंसान या आम लोग नहीं देख पाते। और ये जो मैंने आपको दिखाया है अभी, आपने देखा है कैसे पीछे भाग रहा है। हाँ, ये बहुत कोने की तरफ भाग रहा है। ये तो मैंने आपको एक चीज दिखाई है। यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको नजर आ रहा है, और इसके कई सबूत मौजूद हैं। जी शिराज भाई, ये एक ऐसी अनहोनी, ऐसी हैरानकुन बात। देखें, एक होता है आपके इल्म का हिस्सा, हमारा ईमान है, यकीन है कि जी जानवर जो हैं वो इन मखलूकात को देख लेते हैं। कुत्ते और गधे जो हैं वो शयातीन को, इन मखलूकात को देखकर भौंकते हैं और हाँकते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन एक चीज आपको पता होती है, आपकी नॉलेज में होती है, एक चीज आप खुद देखते हैं, वो होता ना इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन। तो ये ऐनुल यकीन वाली बात है। अच्छा, कि ऐनुल यकीन मतलब आप इमेजिन करें, अगर आपके सामने एक दीवार है और उस दीवार पे कोई कुत्ता मुस्तकिल भौंक रहा है, वैसे जैसे किसी वो दुश्मन को देख के भौंकता है, या वैसको जिसको देख के वो खुद डर रहा हो, आपकी क्या कैफियत होगी। लेकिन ये अभी भी कोने की तरफ ही जा रहा, तो क्या इस वक्त भी दिख रहा है किसी चीज को? भाई, इसने तो हमें इस कदर हैरान किया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम सब चकरा गए। अच्छा। हम सब डर गए। ये ऐसे हुर्रा रहा था जैसे शेरनी धाड़ता। ये ऐसे गुस्से में आ गया था जैसे, और इतने कॉन्फिडेंस से जैसे कोई सामने खड़ा हुआ है जो हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसके विजन अल्लाह ताला ने इसको दिए हुए हैं ना, इस वजह से। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, आप भी हैरान होंगे। मैंने जैसे अर्ज की आपको कि वहाँ क्या हुआ, तो कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक जगह इन्वेस्टिगेशन में मौजूद हैं, जहाँ पर छत जो है ना, छत, वहाँ के बारे में अब्दुल्ला भाई जो उस जगह के ऑनर हैं, उन्होंने हमें बताया कि यार हम बैठे होते हैं ना, हमें लगता है छत पे कोई मौजूदगी है। बहुत कंप्लेंट्स हैं छत से, बहुत ज़्यादा। हमें भी बड़ा कुछ मिला छत से। अब बग्गा, इसका नाम बग्गा है इस बुलडॉग का। जबरदस्त बग्गा नाम। बलोची जबान में सफेद रंग को बेसिकली, अच्छा, माशाल्लाह। वाइट है ना, इसलिए बग्गा नाम रखा हुआ है इसका। तो ये बग्गा जो है, ये अचानक जैसे मुझे वहां लेके भागा ना शिराज भाई, वैसे यहाँ लेके भागा मुझे। अच्छा। और यहाँ लेके भाग के क्या कर रहा है आप ये देखें। बस 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 आप दोबारा देखिएगा। बस 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 ओह माय गॉड। बस 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 ओह माय गॉड। तो आवाज इसी कितनी खौफनाक है भाई। ये हुर्रा रहा था। ये ऐसा तब करते हैं जब कोई इनके सामने आ जाए ना, जिस पर ये अटैक करने वाले हो, काइंड ऑफ वार्निंग, जैसे शेर घुराता है, धाड़ता है। अब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई जानवर, कोई इंसान, हमें कोई नजर नहीं आ रहा। सजाद भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसकी इतनी खतरनाक आवाज है, तो उसको कितना खौफनाक चीज दिख रही होगी। इसकी आवाज सुनाई दफा। बस 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 ओह माय गॉड। शिराज भाई, ये रोया है बग्गा। ओए होए। ये जानवर, इसका भी तो आपको यहाँ लग रहा है ना शिराज भाई, ये यहाँ था। इसका जो हाइट, फुल साइज जो होता है ना बुलडॉग का, ये मतलब मुझे घसीटता हुआ ले गया। आप अंदाजा लगा लें, ताकतवर है बहुत, कि खींच के ले गया मुझे।
وہ کتے ہیں جی جو لڑ بھی لیتے ہیں, جان بھی دے دیتے ہیں. تو ایسے کتے اگر کسی چیز سے ڈر جائیں تو وہ کیا چیز ہوگی؟ یہی میں سوچ رہا ہوں, اس کی آواز جو اس کے الگ سے نکل رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پتنی شیر غرا رہا ہے, اور کیا چیز کے سامنے جو اس کو دکھ رہی ہے جو آپ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ مجھے کہاں لے گیا, ایک اور جگہ. شراز بھائی مجھے 3 سپاٹس پر لے کے گیا خود سے, قدرتی طور پہ. پہلا سپاٹ میں نے دکھایا آپ کو, وہ دیوار, وہ کونا تھا بہت ٹھیک. دوسرا سپاٹ چھت. صحیح. اب میں آپ کو تیسرا سپاٹ دکھاتا ہوں جو کہ ہے سمجھ لیں کوئلے کی ڈھیری. وہ تو غذا ہے. اور میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا, تو عبداللہ بھائی بتاتے ہیں کہ یار آس پاس انڈسٹری ہے نا دور دور, وہ آ کے اپنا سارا کوئلہ یہاں پھینکتی ہیں. او, تو یہ ان کے لیے سبب خوراک کا بندوبست ہے, تو وہ اس وجہ سے یہاں تو, لیکن تو بہت اتم موجود ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ جی ہڈی, کوئلہ خوراک ہے جنات کی, ٹھیک. اب یہ وہاں لے کے گیا مجھے, وہیں چکر کاٹ رہا ہے, وہیں بھونک رہا ہے. مجھے 3 سپاٹس پر لے کے گیا بگا. بہت ہمیں انویسٹیگیشن میں اس کی وجہ سے وہ ثبوت ملے, وہ چیزیں سپاٹس ہوئیں جیسے جو شاید کوئی انسان نہیں کر پاتا. میں دکھاتا ہوں آپ. یہ ہمیں ان کی زمینوں کے کونے پہ لے گیا جو باہر ایریا ہے جہاں سے رستے ہیں آنے جانے کے نا. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ حضرات ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کچرے آپ نے دیکھے ہوں گے, کہیں جگہ نہیں ملی پھینک دیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خراب دوائیاں بھی پھینک دی گئی تھیں کراچی کے علاقے کرنگی میں, جہاں کچھ بچے زخمی بھی ہو گئے تھے اور سمجھ لیں بیمار بھی ہو گئے تھے. پھر کچھ ہم نے دیکھا کہ کوئی خراب انڈے پھینک دیے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ, چوزے بھی نکل آئے تھے اس میں سے بیچارے. اور اس طرح ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے نا کہ کیا سے کیا معاملے کر دیتی ہیں. شراز بھائی ان کو اندازہ نہیں ہوتا. ایک جگہ ہم نے دیکھا, ہم گئے شراز بھائی ابراہیم حیدری کے پاس, ہماری سمندری کی جگہ ہے, تو وہاں وہ کیا کر رہے ہیں جی, مری ہوئی مچھلیاں, بدبودار اس طرح کی چیزیں, اور پورے علاقے میں ایسی اسمیل. تو نیگیٹیوٹی تو وہاں پہ پھر پہنچے گی نا, سمندر, پھر یہ چیزیں. اسی طرح ہمارے یہاں پہ جو ڈمپر والے حضرات ہیں بھائی, جو اٹھاتے ہیں مال, وہ انہوں نے دیکھا خالی جگہ ہے, کوئلے ڈمپ کر دیے انہیں اپنی آسانی کے لیے نا زیادہ دور نہ جانا پڑے. یہ دیکھیں یہ بگا ہمیں یہاں لے کے آیا, یہ جی آ گیا بگا, یہ ہمیں لے گیا ایک دوسرے کونے پہ. وہاں میں کیا دیکھتا ہوں, یہ شراز میں دیکھ رہے ہیں آپ, پوری کوئلے کی آپ کو ایک جو ہے نا, اور یہ کوئلہ ہی کوئلہ ہے, ڈھیری نظر آئے گی. یہ دیکھیں نا, یہ کوئلہ ہے سارا, یہ دیکھیں, وہ دیکھیں یہ پورا کوئلہ جو ہے نا یہاں پر ڈمپ ہوا ہے. اب کوئلہ تو خوراک ہے نا جناب, یہ بگا مجھے یہاں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ وہ تو سینس کر لیتے ہیں, یہ ان میں اللہ پاک نے وہ ان کو سمجھنے نوازا ہوتا ہے, سونگنے کی ایک طاقت دی ہوتی ہے, آنکھوں میں نائٹ ویژن لگا ہوا ہوتا ہے, انفراریڈ لگا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں. ایسی نہیں لکھا ہوا کہ جی جانور جو ہیں دیکھ لیتے ہیں اس مخلوق کو. اور یہاں تو ہم پتہ کیا سن کر گئے تھے, جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی, یہ عبداللہ بھائی آنر ہیں اس جگہ کے. اچھا. کہتے ہیں کہ بھائی ہم بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, بگا کو ہم نے کھولا ہوا ہوتا ہے, یہ وہاں بھاگتا ہے اور بھونکتا ہے, ہمیں لگتا ہے کوئی کتے ہوں گے, کچھ اور جانور ہوں گے, وہاں کچھ نہیں ہوتا, اور یہ ویسے بھاگتا ہوا آتا ہے, ڈر کے مارے اس کی آنکھیں باہر ہوتی ہیں, اور یہ اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہے, خوف کی کیفیت میں آ جاتا ہے. لیکن سجاد بھائی میں تو ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ اس کا جو ریئیکشن ہے دیکھ کے اتنا خوفناک, تو ہمارے گلے کے بھی مطلب ایسے رات میں کتے بھونکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے نہیں گھراتے جتنے یہ گھراتے ہیں. آپ یقین کریں, میری جگہ آپ خود بھی محسوس کریں گے, پروگرام کے اندر آپ دیکھیں گے نا, ہم سب ڈر گئے, ہمارے لیے شوٹ کرنا آسان نہیں تھا, اس کو کچھ ہو گیا تھا. یہ جو بگا ہے بل ڈاگ, یقین کریں اس جگہ پہ نا یہ ایسے غرا رہا تھا, ایسے بھونک رہا تھا, سہیل بھائی کا کیمرہ شیک ہو رہا تھا, کیونکہ یار یہ تو ایک سمجھ لیں خونخوار قسم کا سائز ہے نا, وہ چیز نظر نہیں آ رہی. اب ہمیں یہ ڈر کہ یار یہ ہم پہ ہی نہ حملہ کر دے گا, اس کے تو ایسے جبڑے ہوتے ہیں آپ اس سے نکل نہیں سکتے باہر, ان کے اگر جبڑوں میں آپ آ جائیں تو. لیکن کرم ہوا جی, دعائیں ہوئی کہ اس مخلوق کو ہی فالو کیا اس نے, اور ہمیں بھی کروایا, دکھایا بھی, کچھ ریکارڈ بھی کروایا. یقین کریں وہ ہوا جو آج سے پہلے نہیں ہوا تھا کبھی. اب جانور, ایک بل ڈاگ, ایک کتا,
स्टोरी जो हम सुनकर गए थे वहां वो थी ही बग्गा की, कि कहते हैं कि जी हमें तो महसूस होता है यहाँ कोई है, हम उसको देख नहीं पाते लेकिन बग्गा देख लेता है उसको, और ये उसके पीछे जाता है, जहां बाउंड्री क्रॉस होने लगती है वहां से इतना बड़ा साइज का बग्गा ये डर के भाग जाता है, और इसकी आंखें बाहर होती हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा है कि चलो यहाँ से, ये बीच में हम बैठे हैं, वो वहां से डर के आया और घर की तरफ भागता है, फिर आता है, फिर भागता है, फिर आता है, कि मतलब घर चलो, यहाँ मत बैठो। ये अपने तरीके से बताता कि मतलब इसके तरीके से पता चला कि कोई जो भी चीज़ को दिख रही है कि वो या तो बहुत खौफनाक है, या तो बहुत ताकतवर है, या बहुत बड़ी है। शिराज भाई क्या हैबत हो सकती है उसकी जो इसका ये रिएक्शन है? ऐसे जानवर का ये रिएक्शन देखें, ऐसे ही नहीं रब ने पर्दा रखा हुआ, ये बात तो लोग ख्वाहिश करते हैं। मुझे वाकई याद है वो कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे, वो जो एक जिद कर रहे थे कि हमें दिखाएं उस मखलूक को, उन्होंने चीख के बोला था कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे। आप अंदाजा लगा लें कि क्या खौफ की एक कैफियत, क्या हुलिया होगा, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम बयान भी नहीं कर सकते कि उनकी क्या मामला थे। आपको याद होगा शिराज भाई, आज से 3-4 साल पहले हम डिफेंस में एक बंगले में गए थे, जहाँ पर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, वो भी इसी साइज का था। उसको कोई फोबिया नहीं था कि वो ऊंचाई से डरता है या कहीं, आप कहीं भी उसको ले जाएं, किसी टंकी पे, किसी पहाड़ी पे, किसी फ्लैट पे, लेकिन वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाता था। मैंने इस बात को नहीं माना, मैंने कहा नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, और उसकी हमने रिकॉर्डिंग देखी, वो रोना शुरू हो गया था नीचे, उसको हम खींच रहे थे, उसके मालिक खींच रहे थे, कह रहे थे देख लें, आप यकीन नहीं करेंगे, देख लें आपके सामने। सही बात है। वो ऊपर नहीं आ रहा था फर्स्ट फ्लोर पर, और ऊपर जब हम गए उस टंकी के नीचे, हमने इतनी सी जगह थी शिराज भी 1 से 2 फुट की, टंकी के नीचे की जगह नहीं होती जो, वहां मैंने 6 से 8 बिल्ली के ढांचे देखे उसी जगह पे। मतलब क्या वो सारी बिल्लियां आके वहीं मरती थी? नहीं यार, शिकार भी होती हैं इस मखलूक के ये जानवर, वो मखलूकात जो है शिकार भी बना लेती हैं, इनको खा भी लेती हैं, अपने एक निशानी दे जाती हैं कि यहाँ हम हैं, यहाँ ये। वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता ऊपर नहीं आ रहा, आप खुद उनको डिनाई नहीं कर सकते, आप खुद महसूस कर लेंगे कि नहीं यार वाकई देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई नॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल हरकत नहीं है ये नॉर्मल से भी सुपर नेचुरल है ना। आप देखें ना उसका बिहेवियर देखें। जी 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 जी, मैं तो उसकी आवाज़ भी तो मुझे ये तो इससे इतनी खौफनाक लग रही है, आप लोगों ने सामने सुनी हुई होगी। हम और तो ऐसी एक दूसरे को देख रहे थे, हम बस वो थे ना कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो एक सकता तो वो मखलूक, तो वो ये तो अपने सामने, ये हमारा पालतू तो नहीं था, ये तो उनका था अब्दुल्ला साहब का, हम तो इसके लिए स्ट्रेंजर थे। हाँ, और खौफजदा होकर खुदा ना खास्ता किसी पे चढ़ दौड़ता या हमला कर लेता तो फिर क्या होता? वो मखलूक अगर हमारे पीछे आ जाती, हाँ, हमारे सामने आ जाती, उसके चक्कर में हम पे अटैक कर देता, या ये होता कि आपके सामने जाहिर हो जाती तो फिर क्या होता? वो पीछे आप हैं या कोई भी है बंदा, तो उस वक्त क्या होता? हम तो जी हमेशा की तरह टोटली सरेंडर थे कि जी ना डंडा, ना कोई वेपन, ना कोई चाकू, ना कोई, टोटली सरेंडर थे कि यार जो होगा देखा जाएगा। और इसने हमें वो दिखवा दिया शिराज भाई जो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, छत पर तो ये आप कामयाब रहे? अब तो वो जब आप चेक करेंगे, क्योंकि अभी हम कंफ्यूज हैं कि वो कोई जानवर है या कोई मखलूक है। ठीक है। अब इसलिए ज़्यादा श्योर हैं कि यार छत पर कैसे आया कोई जानवर, और वो ऐसे, क्योंकि रास्ता है ही नहीं छत का, कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है। इसी जगह के बारे में भी तो बताएं मुझे, जिस तरह से लग रहा है तो बहुत वीराने में और कहीं खदोखाल की जगह दिख रही है कि इसके जो जाए ना, कि लग रहा है मुझे कि बहुत वीराने में है। मैं आपको अर्ज करूं, हमारे कराची में ना सुपर हाईवे के करीब के जो एरियाज है ना, वो जैसे पंजाब में तो आपने देखा होगा बहुत हरियाली आपको मिलती है, पूरे मोटरवे पे, हाईवे पे भी आप जमीन खाली है जी। हमारे यहाँ पर ना इस एरिया में इतनी हरियाली नहीं है, अबेंडेंड है, पहाड़ी पत्थरी एरिया। तो वहाँ के जी करीब ही जामकंडा तो हम पहले भी जा चुके हैं शायद। बिल्कुल जा चुके हैं हम जामकंडा। हम वहाँ पे असल में वो एरिया ही ऐसा है कि वहाँ आबादी नहीं है, बहुत ज़्यादा गैर आबाद और वीराने हैं वहाँ पर, और एंशियंट कुछ 50 साल 100 साल पुरानी इमारतें जो है ना बाकी हैं वहाँ पर। उन्हीं में से इनका एक ये औताक भी है कि वो मेहमान आ गए, कहीं खुद कभी आउटिंग पे जाना है, फार्म हाउस टाइप, तो ये यहाँ आ जाते हैं, कंटिन्यू यहाँ रहते भी नहीं। अच्छा सर, यहाँ दरवाज़ों में क्या क्या हुआ शिराज भाई, यहाँ पर आवाज़ें क्या क्या आई, यहाँ पर
یہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں, آپ کو مزہ آ جائے گا جگہ دیکھ کے کہ سجاد بھائی بات مجھے یاد آئی جام کنڈا سے. ایک دفعہ یاد ہے آپ کو ایک سیریز آئی تھی, ایک ایسا گاؤں آیا تھا جہاں پہ لوگ عجیب سی مخلوق سے ڈرتے ہیں. سر وہ شروع کے دنوں میں یاد دمبا ہے, گوٹ, دمبا گھوڑ, مجھے یاد ہے گاؤں وہ جو والے لے لوگ, جاتا تھا بکریوں کو اس کے ہاں سامنے. وہ مخلوق, ہاں وہ شاید کتنے بھائی یہ پریشان. کچھ ایریا ہے, یہ ایریا ہے جناب. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس ایریا میں ہیں. آپ آبادی دیکھ سکتے ہیں, دور سے دور تک بالکل ہی, کچے ہاں مکانات کچے ہیں مکان تھے, روڈ بھی نہیں ہے جی. اور بالکل ہی وہ ہے, یعنی یہ وہ جگہ ہے جی جہاں ہم نے جانا. بد تعمیرات چھوڑ کے لوگوں نے رکھی. یہ وہ ایریا ہے جی, جنگل, جھاڑیاں, غیر آبادی, یہ وہ ایریا ہے جہاں ہم نے جانا. میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں. ہمارے سامنے کھلے ہیں شراز بھائی یہ دروازے, ہمارے سامنے بند ہوئے ہیں. ہم نے آوازیں سنی ہیں یہاں پر. وہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں نا, جو اس نے کیا بگا بل ڈاگ نے, یہ آخری کمرہ ہے. اس کے اندر ہم یہاں موجود ہیں, اور وہ یہ اس چھت پر دیکھ کے کر رہا ہے, اس جگہ پر جہاں پیچھے جنگل ہے, ویرانہ ہے, بیابانی ہے. وہ جو دیوار آپ کو میں نے بتائی کہ وہ دیوار کہاں ہے, وہ دیوار یہ رہی جہاں وہ کونے میں بھاگا. اچھا, یہ احاطے سے باہر ہے. یہ تو یہ اس ایک کونے پہ وہاں, ایک کونے پہ یہاں, احاطے کے بعد ہمیں وہ لے کے گیا وہ اس کونے پہ جہاں کوئلے تھے. جہاں کوئلے تھے, یہ سب انہی کی زمین ہے. یہ سارا ان کا ہے, پوری ماشاءاللہ ساری زمین ان کی ہے. وہ ایسے گھومتا رہتا ہے, لیکن کبھی کبھار اور کچھ سپاٹس کے اوپر وہ اب نہیں جاتا. تو وہ تو چلو آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, لیکن یہ جو ہے کتا یہیں پہ رہتا ہے. نہیں ان کے ساتھ آتا. یہ ان کا گھر فاصلے پہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں. یہ ان کی اپنی جگہ ہے. ہوتا نا شام کو ایک چکر لگانے, کوئی گیسٹ آ گیا اس کو ٹھہرانے کے لیے. یہ جگہ آباد نہیں رہتی ہر وقت, کبھی کوئی آ گیا ان کے لیے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کتا کہاں رہتا ہے مستقل, کیونکہ جس طرح سے وہ ڈر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ مخلوق کتے آپ لوگوں کی وجہ سے کتے پہ حملہ نہ کر رہی ہو. وہ کتا یہاں نہیں رہتا, اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. ہاں فاصلے پہ رہتا ہے. جب یہاں آتا ہے نا, وہ ایسے ڈر کے بھاگتا ہے, اور وہ بیمار بھی ہو اسی کے بعد. تو یہ جی کچھ ایسے واقعات آئے سامنے, ہوئے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. کہ انسان تو انسان, جانور بھی کہتے ہیں نا کہ ایک واسطہ پڑھنا ان سے بھی پاسبل ہے اس مخلوق کا. کئی ہم نے دیکھے بھی ہیں اس طرح کے واقعات, کئی ہوئے بھی. اور میں آپ کو بس اتنا بتاؤں کہ اسی جانور کی وجہ سے, اسی بل ڈاگ بگا جس کا نام ہے, اس نے وہ کروا دیا جو شاید ہم یا کوئی انسان نہیں کروا پاتا ہے, کر پاتا. تو اللہ کرے اس کا ڈر ختم ہو جائے. اور یہ جو ہے اب, کیونکہ بہت پریشان ہے وہ, اس کے مالک بتا رہے ہیں اس کو ہم نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے. ہوتی نا کہ انسیت ہو جاتی ہے آپ کو کسی جانور سے. باہر ممالک میں دیکھا ہوگا وہ تو بیٹا اور بیٹی کہنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے جانوروں کو, ویسے ان سے بھی بہت انسیت. کہتے ہیں ہم نے اس کو خود پالا ہے بچپن سے لے کے اب تک, ہمارے ساتھ ہی یہ بڑا ہوا ہے, ہمارے گھر کا ایک فرد ہے یہ. اور یہ بیمار ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی بچہ بیمار ہو گیا. کہتے ہیں یہاں ایک مخلوق ہے جس نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے, اس کو ڈرایا ہوا ہے, جس سے سب ڈرتے ہیں اس کو اس نے ڈرایا ہوا, کیونکہ یہ اس کو دیکھ لیتا ہے, ہم دیکھ نہیں پاتے. یہ بات بھی ہے. اچھا, اس کو اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں لے کے جائیں کہ وہاں بھی ڈرتا ہے یہ؟ اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ہے, اپنے گھر میں ٹھیک, کہیں اور گاڑی میں کہیں گھومنے پھرے ہر جگہ فرسٹ کلاس. اس جگہ پر آ کر وہ بھی کچھ سپاٹس کونے, ایک یہ کونا, ایک وہ کونا, اور ایک وہ کونا, یہاں جا کے بگا جو ہے نا وہ ایسے دوڑتا ہے وہاں سے, ایسے ڈرتا ہے, ایسے بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں اس نے کیا ایسا دیکھ لیا جو شاید میرے خیال سے اگر یہ ایسے بھاگتا ہے ڈر کے تو کوئی اگر بندہ دیکھے تو وہ شاید بے ہوش ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا, میں تو سمجھتا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا بھائی. اس کی حالت دیکھیں نا, اس کی آواز تو سنیں. بس بس جی, وہ کوئی وجہ ہے جو پردہ ہے. اور آج حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی ہر چیز. آج جو ایک بات سمجھ آئی ہے نا اس پروگرام سے, جو ہمارے علم میں ایک اضافہ ہوا ہے, وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ بات کیا ملی آپ کو. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک کمنٹ میں واٹس ایپ کر کے, ہمارا نمبر شاید پہ دوبارہ دے دیجیے گا, وہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں, مستقل لکھا ہوا ہوتا ہے. واٹس ایپ کر کے, کمنٹ کر کے, میسج کر کے, جیسے بھی ٹائپ کر کے, پلیز آڈیو میسج نہ ریکارڈ کیا کیجیے, ہم نہیں سن پاتے نا ڈیٹیل میسج.
آپ ٹائپ کر دیا کیجئے، ہم پڑھتے ہیں، میں خود پڑھتا ہوں، کئیوں کو جواب بھی ملے ہیں آپ کو. تو بتائیے گا کہ آج ہمارے اس ڈسکشن میں اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، ہمارے علم میں کیا اضافہ ہوا. وہ نیکسٹ ویڈیو پہ تو ہم شیئر کریں گے. صحیح. آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ میں پھر آپ کو چوز کر کے بتاؤں گا کہ کس نے جو ہے نا، اور صحیح ہے. جو یہ صحیح بتائے گا نا، ہاں. میں انشاءاللہ ان کا نام بھی دکھائیں گے. اور جو ان کا پورا کمنٹ ہے وہ دکھاؤں گا کہ جی انہوں نے یہ ہوں. بات کو نا پکڑ لیا اور سمجھ گئے، اور شیئر بھی کروں گا آپ سے. سجاد بھائی ان کو بتایا نا کہ ہم مصروفیت کی وجہ سے نہیں بنا پاتے، ورنہ ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہمیں ابھی کیا کیا کرنا ہے. ارے میں کہوں نا کہ کہتے ہیں نا پھر آخر انسان ہے، اور پوری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رابطہ ہو. لاسٹ ویڈیو شراز بھائی بہت پسند کی گئی، بہت پسند کی گئی، بہت فیڈ بیک آیا کہ وہ پانی والے جو نلکوں والے جو معاملے رہے، وہاں پہ جو چیزیں ملی، وہاں پر جو آوازیں، توبہ، وہاں پر جو ہماری حالت، وہ آپ سے ہم ضرور شیئر کریں گے جلد انشاءاللہ پرسنل رابطے. اور بس اتنا کہوں گا کہ سہیل بھائی کے لیے دعا کیجیے گا. تھوڑی سی طبیعت ناساز ہوئی ہے ان کی لاسٹ شوٹ کے بعد. اچھا. ہم بھی بڑے ڈاؤن تھے، بہت زیادہ ایک بھاری پن تھا. اب بہتر ہے، تو ہو جائیں گے ٹھیک، وہ بھی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک ہفتہ ذرا رہا، سفر بھی کرنا تھا، دور بھی جانا تھا. پھر اب سے ذرا کنٹینیو شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک دو اور خوشخبریاں آپ کے لیے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. پچھلی جو ایپیسوڈ گئی جو ہم نے مس کی، اس کی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اس ویک میں. جی وہی ہماری آوازیں ہیں سہیل بھائی والی. جی. تو نیکسٹ میں انشاءاللہ ایک دو خوشخبریاں آپ سے شیئر کریں گے. آپ لوگوں کے لیے ہی چیزیں جو ہے نا وہ کوشش ہے بہتر کی جائیں. بتائیے گا ضرور، ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ملاقات. السلام علیکم. اللہ حافظ.